مٹا دے گا۔ بات یہاں پر حیا کی آئی، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا، اے میرے نوجوانوں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا؟ تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو۔ اپنی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہماری مسلم لڑکیاں، بچیاں کس طرح کالجوں میں جا کر ڈانس کر رہی ہیں اور یہ غلط حرکتیں کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں۔ اور بھی آپ نے کئی ویڈیو میں یہ دیکھا ہوگا کہ مسلم سماج کی جو لڑکیاں ہیں وہ کافی طرح سے کئی غلط جگہوں پر پائی گئیں، اور یہ بھی آپ نے جو دیکھا یہ ڈانس کرتی ہوئی پائی گئیں۔ اس طرح اگر آپ کی بچیاں کالجز جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، تو آپ اپنی لڑکیوں پر نظر رکھیں۔ اور ان لڑکیاں اگر یہ اسکول جا بھی رہی ہیں تو ان کے ہاتھ میں فون ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون، اسمارٹ واچ، اینڈرائڈ فون، کسی کے ہاتھ میں 20,000 کا فون، 50,000 کا فون، ایپل کے فون کی لڑکیاں چلا رہی ہیں۔ جو فون لڑکوں کو میسر نہیں ہو رہے ہیں، ایسے مہنگے فون لڑکیوں کے ہاتھوں میں پائے جا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے پاس کیا کام ہے فون کا؟ آپ کے اندر سمجھ نہیں آئے گی، عقل نہیں آئے گی آپ کو، یا جب کوئی کانٹ ہو جائے گا تبھی آپ کے دماغ میں آئے گی۔ اس طریقے سے بہت ساری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ میں بھاگتی ہوئی پائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تو بتاؤ کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی بھائی؟ کہ جب تمہاری لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گی تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور ایسا ہو بھی رہا ہے تب بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ ہر تجربے مہینے میں، 2 مہینے میں، 15 دن میں خبر ملتی ہے کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکی فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ویسا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، ان پر نظر نہیں رکھ رہے ہیں، انہیں اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ اسکول میں پڑھ رہی ہے، میں اس کا یہ خلاف نہیں ہوں کہ آپ اسکول نہ بھیجیں، کالج نہ بھیجیں، ان کی پڑھائی مکمل نہ کرائیں، بخوبی کرائیں، لیکن ان پر نظر رکھیں۔ وہ کب آتی ہیں، کب جاتی ہیں، کہاں رہتی ہیں، کالج کی چھٹی کس ٹائم ہوتی ہے اور کس ٹائم وہ گھر آتی ہیں، اور یہ جو اسمارٹ فون ان کے ہاتھوں میں جو ہے اس کا وہ کس طرح پریوگ کر رہی ہیں، کس سے باتیں کرتی ہے، اتنی دیر یہ لیٹ کر کس سے باتیں کرتی ہے کہ تمہیں یہ سب جاننے کا حق نہیں ہے؟ تم اس کے باپ نہیں ہو، تم اس کی ماں نہیں ہو؟ کون لوگ ہیں جن کی بچیاں یہ اسکول میں ڈانس کر رہی ہیں؟ ایسی کون سی بیہودہ ماں باپ ہیں جن کے بچے یہ ننگا ناچ کر رہے ہیں روڈوں پر، اسکولوں میں جا کر؟ انہیں شرم نہیں ہے کہ وہ دن بھول گئے جب بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی ان کو دفنا دیا جاتا تھا، اور کوئی اگر شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کے ساتھ میں اسی کی بیوی کو دفنا دیا جاتا تھا۔ نبی کی پیدائش سے پہلے کے دور پر آپ جائیے، عورتوں کو کتنی گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اس سارے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا، ساری بیہودہ رسموں کو نست و نابود کر دیا، اور آج جتنی عزت ایک مرد کی ہوتی ہے اتنی ہی عزت ہمارے حضور نے لیڈیز کی دی، اور بتایا کہ لیڈیزوں کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اور حکم دیا کہ عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، پردے میں رہنا چاہیے۔ اور ہماری سماج کی یہ لڑکیاں اس طریقے سے پردے کی توہین کر رہی ہیں، بے حیائی دکھا رہی ہیں۔ پردے کا حکم کیا ہے؟ پردے کا حکم یہ ہے، اگر تمہارا چچیرا بھائی، کھلیرا بھائی، ممیرا بھائی بھی تمہارے گھر پر آئے تو تم اس سے سامنے نہ آؤ، اور اپنا جو بھی ہے حساب سے رہو، بے حیائی نہ دکھائیں۔ اور سماج میں یہ بھی بہت پایا جاتا ہے کہ بہنوں ہی سے مذاق چل رہی ہیں، بھائی کھلیرا بھیا ہے اس سے مذاق چل رہی ہے، پھپھیرا ہے اس سے مذاق چل رہی ہے، بہنوئی کا بھیا ہے اس سے مذاق چل رہی ہے۔ بہنوئی سے مذاق کرنے کا کیا حق ہے تمہارا؟ کیوں مذاق کر رہی ہے؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اور وہ بے غیرت باپ بھی کچھ نہیں کہتا ہے کہ اس کا
उसका दामाद घर में बैठा हुआ है और उसकी लड़की उससे मजाक कर रही है, उसके गले में हाथ डाल कर बैठ रही है। वो बेगैरत जो बाप है वो बैठ कर देखता है कि मेरी बेटी इससे मजाक कर रही है, चक्करलस कर रही है, बातचीत कर रही है, क्यों कर रही है ये? या कोई आस पड़ोस का कोई भाई आ गया बैठ गया तो उससे मजाक चल रही है, कोई रिश्तेदार का भाई बना दिया तो उससे मजाक चल रही है। अरे तुम सारी गलती माँ बाप की है इसमें। लड़की तुम्हारी कोई भी गलती कर रही है तो उसका क्लेम उस लड़की को मत दो, उसके जिम्मेदार आप हो आप, क्योंकि आपने उसको ये सब करने के लिए मौका दिया। अगर आप चाहते तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखती, अगर आप चाहते उसके हाथ में फ़ोन नहीं आता, अगर आप चाहते तो वो नज़रें उठाती नहीं, अगर आप चाहते, आप अगर चाहते तो वो घर से निकलती तो पर्दा ओढ़ कर निकलती, अगर आप चाहते स्कूल तो वो जाती लेकिन बेहयाई ना करती, किसी लड़के से बात ना करती और फजूल काम ना करती। और आज हमारी लड़कियां रोडों भगड़े होकर लड़कों से बातें करते हुए नजर आ रही हैं। किसी प्रोग्राम में ले लीजिए, किसी मेले में ले लीजिए, किसी फंक्शन में ले लीजिए, पूरा मौका मिल जाता है भाई साहब बातें करने का, अय्याशी करने का। पर्दे का मतलब ये नहीं है कि तुम फैशन दिखाओ, पर्दे का मतलब है पर्दा। ऐसा पर्दा हो जिससे तुम्हारा पर्दा हो जाए, तुम ढक जाओ, तुम डूब जाओ। और आजकल के पर्दे इतने फैशनदार हैं कि जो ना देखने वाला है वो भी देखता है कि आखिर क्या पहना है ये बंदा। इतने इतने फैशनदार, इतने चमकीले, इतने डिजाइनदार ऐसे ऐसे पर्दे लेकर के आ रही हैं जो अगर हम निकल के जाएं तो सारे लोग हमें ही देखें। और पर्दे का मकसद ये है कि हमने पर्दा ओढ़ लिया तो हम पर किसी की नजर ना पड़े। तो उल्टा कर दिया। पर्दे का मकसद क्या था कि हमें कोई ना देखे, अगर हमने पर्दा पहन लिया, पर्दा ओढ़ लिया तो हमें कोई ना देखे। लेकिन आज क्या है, मैं ऐसा पर्दा पहनूंगी कि जब मैं निकल के जाऊं तो सारे लोग मुझे ही देखें। तो बताइए, अब चलने वाला आदमी अपनी आंखें फोड़ ले क्या करे? उसकी गलती ये है क्या भाई? तुम इतना सच बन गए, घर में तुम कंजड़ बन कर रह रही हो, कंजड़िया बन कर रह रही हो, और बारात में, शादी में, पार्टी में जा रही हो तो ये सोचते हो कि घर का सारा मेकअप आज ही लगा ले, दूसरों को दिखाने के लिए कि मुझसे अच्छा कोई दिखे ना। बेहयाई तो तुमने खुद फैला दी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दयूस लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कि वो ये दयूस लोग कौन हैं? हुजूर ने फरमाया कि वो लोग जो अपनी बहन, बेटी, माँ और बहू को घर से निकलते वक्त पर्दे का हुक्म नहीं देते हैं और उन्हें बेहया टहलते रहने, मतलब बेहयाई दिखा रही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे मर्द जिनकी घर की औरतें बेहयाई दिखा रही हैं, नंगी नाच रही हैं, सड़कों पर टहल रही हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई अदब नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई हया नहीं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मतलब टहल रही हैं, किसी का कोई एहतराम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ अदब नहीं। तो ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे, ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। हुजूर की यह हदीस है कि दयूस लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी घर की औरतों को पर्दा नहीं कराया और बिना बेपर्दा उन्हें रोडों पे घुमाया, घर के बाहर घुमाया, मार्केटों में घुमाया, बाजारों में घुमाया, तो वो दयूस लोग हैं, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। और आप अब समझ जाइए, ये दौर समझने का है। और कितनी कितने वक्त के बाद समझ लोगे, जब क्या सारा सब कुछ लुट जाएगा तब समझ में आएगा, कि जब बिल्कुल कहानी डूब जाएगी तब समझ में आया। लाओ, हजारियों लड़कियां तो भाग चुकी हैं मुस्लिम यहाँ वहाँ, और कई कांड भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी लड़कियों पर, अपनी बहनों पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं। तो इसमें हमारा कसूर है। अगर आपकी बच्ची स्कूल जाती है तो नज़र रखिए, घर में रहती है, फ़ोन चलाती है तो नज़र रखिए, और उन्हें पर्दे का हुक्म दीजिए। क्योंकि आप भाई हैं, बाप हो, भाई हो, मामू हो, कोई भी हो, अपने घर की लेडीज़ों को पर्दे का हुक्म दीजिए। उन्हें बताइए कि घर के बाहर अगर जाओ तो बिना पर्दे के ना जाओ, और पर्दा फर्ज है, पर्दा करो, पर्दे में रहो, किसी गैर मर्द की तुम पर नज़र ना पड़े, ठीक है? वरना मर्द हजरात भी इनकी चपेट में आ सकते हैं। जब पर्दा ना करवाने वाले के लिए ये सख्त अजाब है कि जिस मर्द ने अपने घर की लेडीज़ों को पर्दा नहीं करवाया और वो बिना पर्दे के टहलती रहीं, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सोचो, जिस लेडीज़ ने पर्दा ना किया
اس کا کیا انجام ہوگا. صرف پردہ نہ کروانے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, اور جو پردہ نہیں کر رہی ہے, ایسی ٹہل رہی ہے گلے میں دوپٹہ ڈال کے, مانگ پھاڑ کے, بال کاڑ کے, میک اپ کر کے ٹہل رہی ہے, تو اس کے لیے کیا عذاب ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ حضرات جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو کنٹرول کریں. میں اس ویڈیو کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے گھر کو کنٹرول کروں, آپ اپنے گھر کو کنٹرول کرو. اس طریقے سے اگر ہر بندہ, ہر ویکتی اپنے اپنے گھر کو کنٹرول کرے گا تو ہم پورے شہر پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ایسے بھاشنوں سے, ایسی بیانوں, ایسی تقریروں, مطلب ایسے بیان اگر ہم لاکھوں کر دیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اگر میں اپنے گھر پر کنٹرول کروں گا تو فرق پڑے گا. اگر آپ اپنے گھر پر کنٹرول کرو گے تو فرق پڑے گا. اگر 100 لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور 100 لوگوں نے اس بات کو فالو کر لیا کہ میں اپنے گھر پہ کنٹرول کروں گا, اپنے گھر کی لیڈیزوں پر کنٹرول رکھوں گا, انہیں گھر سے باہر بے حیائی نہیں کرنے دوں گا اور پردے میں رکھوں گا, تو سوچو کچھ تو معاشرے میں فرق پڑے گا. اگر آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو, اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری لے لیں, اگر ہر ویکتی اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے تو میں مانتا ہوں کہ پوری دنیا سنبھل جائے گی. اور ویسے اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. کوئی تمہارے گھر آ کر سمجھانے نہیں بیٹھا ہے, کوئی ڈنڈا لے کر تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو. اپنے گھر کا ماحول تمہیں ہی صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تمہارے گھر میں جو چل رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہو. میرے گھر کا جو ماحول ہے اس کے ذمہ دار میں ہوں. تو میں اپنا گھر تو میں خود صحیح کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو اپنا گھر صحیح کرنا ہوگا. اس کے لیے میں چل کر نہیں آؤں گا, پڑوسی چل کر نہیں آئے گا, رشتے دار چل کر نہیں آئے گا, کوئی اور چل کر نہیں آئے گا. اس کے لیے تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا. اور جب آپ اپنے گھر پر قابو کرو گے, کنٹرول کرو گے, اسی طریقے سے سماج میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بدلاؤ آئے اور ہماری مائیں بہنیں پردے میں رہیں اور بے حیائی ہمارے سماج سے دور ہو. تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں.